حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 6 حق۔ اور کہا کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس سے ملنا ہو تو اس کو سلام کرو۔ کسی مسلمان سے ہم ملاقات کریں تو یہ حق ہے مسلمان کا مسلمان پر، یہ واجب ہے کہ ہم اس کو سلام کریں۔ اور اگر کوئی مسلمان ہمیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کریں، اور اگر وہ ہم سے کوئی خیر خواہی چاہے، کوئی ہیلپ چاہے تو ہم اس کی خیر خواہی کریں۔ اور جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے، مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں دوسرے مسلمان کو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اور 5ویں بات اللہ کے نبی نے یہ کہی کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، یعنی اس کی خیریت کو دریافت کرنے جائیں۔ عیادت کرنے سے مراد اس کی طبیعت کو معلوم کرنے جائیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے۔ یہ سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریض کی عیادت کا بھی حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے ہم جائیں، مریض کی عیادت کے لیے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہم مریض کی عیادت کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور مریض کی عیادت کے لیے جانا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی گویا کہ ہم مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب عطا کر رہے ہیں، ہے نا۔ آج جو ماحول ہے، جو محبتیں اور اخلاص ختم ہو گیا ہے لوگوں میں، وہ یہی ہے کہ لوگ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں جائیں گے تو برا لگے گا، ہے نا۔ لیکن ہم مریض کی عیادت کرنے کے لیے اس لیے جائیں، مریض کو اس لیے پوچھیں کہ وہ بیمار ہے نا۔ اور اگر ہم مریض کو پوچھیں گے، اس کی عیادت کریں گے تو اس کی دلجوئی ہوگی، اسے اچھا لگے گا، اس کے پاس لوگ ملنے جائیں گے، سمجھ رہے۔ اور انسان دیکھے مریض کو کہ کس طرح سے وہ پریشان اور بے بس ہے، تو اس سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی، ہے نا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور اب جانتے ہو کہ جب انسان کو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ بیمار ہے، اسے بخار ہے مریض کو، اور اس بخار پر وہ صبر کرتا ہے یعنی واویلا نہیں مچاتا، واویلا نہیں مچاتا، تو اللہ رب العزت جو ہے اس پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص مریض کی عیادت کے لیے جائے اور مریض جو ہے واویلا نہیں کرتا کہ میں بہت پریشان ہوں اور ایسا، اور اللہ کو میں ہی ملا تھا، ایسا نہیں کہتا، تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے نا تو واپس آنے تک وہ جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں مصروف رہتا ہے، ایسا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اے نبی اللہ، خرفۃ الجنہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے تازہ پھلوں کا چننا۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ بیمار شخص کی عیادت کرنا بڑے اجر اور ثواب کا عمل ہے ساتھیوں۔ اور اللہ کے نبی نے ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتائے، ان میں بیمار کی عیادت بھی داخل ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ اور مریض کے پاس بیٹھ کر اس کی دلجوئی کرنا، اس سے حوصلہ افزائی باتیں کرنا، یہ سنت ہے نا. بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کے جو ہے باہمی جو حقوق ہیں ان میں ایک ایسا حق ہے نا جس سے ان میں آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں. دیکھو اگر ہم بیمار ہیں، کوئی ہمیں پوچھے نہیں، یا ہمارا کوئی اپنا بیمار ہے، والد ہے، بھائی ہے، اور سامنے والا ہمارا حال احوال دریافت نہ کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. لیکن اگر کوئی ہمارے بیمار کو پوچھتا ہے یا ڈائریکٹ بیمار کو پوچھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ فلاں وقت ہماری پریشانی میں اور بیماری میں ہمیں اس نے پوچھا اور ہمیں یاد کیا. تو یہ محبت اور الفت پیدا کرتی ہے. اور اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر محبت اور الفت کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. باہمی تعلقات یہ اللہ کو پسند ہے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتلایا ہے کہ نکاح کیوں مطلب اللہ کو پسند ہے، کیونکہ نکاح ایک تو جائز طریقہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ نکاح کے ذریعے دو خاندان جڑتے ہیں، تعلقات میں ایک ربط تعلق قائم ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے نا، اسی طرح سے جب ہم ایک بیمار کی عیادت کرتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایسا حق ہے نا ساتھیوں کہ جس کے ادا کرنے سے لوگوں کے اندر الفت اور محبت ہوتی ہے، ان کے درمیان جو ہے نا وہ رابطہ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ بھی بڑھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کی وہ بہترین اللہ رب العزت کو اتنا پسند، آپ سوچیں یہ عمل مریض کی عیادت کرنا، اس کے حال احوال کو دریافت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ خرافت الجنہ، یعنی وہ جنت کے تازہ پھلوں کے چننے میں مصروف رہتا ہے اتنے دیر. سمجھ رہے؟ یعنی اب آپ سوچو کہ جنت کے تازہ پھل کیسے ہوں گے. جب ہم کتابوں میں تفاسیر میں جنت کے پھل کے بارے میں سنتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ اس کا جو انار ہے وہ اتنا بڑا ہے. ایک انار جنت کا، ہاں، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہجر کے مٹکے، کتابوں میں آتا ہے اتنا بڑا ہے کہ ہجر کے مٹکے. اب وہ کتنا بڑا ہوگا آپ سوچیں، ہجر کا مٹکا کتنا بڑا، ایک دم بڑا مٹکا ہوتا ہے نا. پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک دم بڑا بڑا مٹکا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ 4 فٹ کا 5 فٹ کا مٹکا ہوتا ہے، اتنا بڑا بڑا. تو پہلے کے لوگ اس کے اندر اسٹور کر کے رکھتے تھے، شراب وغیرہ ہے، گلہ وغیرہ ہے. تو اتنے بڑے بڑے مٹکے، اب سوچیں اتنے بڑے مٹکوں میں تو ہماری پوری گونی انار آ جائے، ہے نا، دنیا کا جو انار ہے. لیکن وہاں ایک انار اتنا بڑا ہوگا، اور اس کا جب انسان ایک پھاگ کھائے گا، سیب ہے یا کسی بھی پھل کا، تو ہر بائٹ پر الگ الگ ٹیسٹ. وہ کیا خوبصورت جنت ہے جس کے بارے میں انسان کے کتابوں میں آتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے ذہن پہ تصور گزرا ہوگا. اتنی خوبصورت ہے وہ. سمجھ رہے؟ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت کے پھل چننے میں اتنی دیر مصروف ہے گویا کہ. اب سوچیں اس کے اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہوگا. سمجھ رہے؟ اتنا اللہ کو پسند ہے بیمار کی عیادت کرنا، اس کو پوچھنا. حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے نا کہ جو مسلمان، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. کتنی بڑی بات. اور اگر شام کے وقت عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے حدیث میں آگے کہ اس کو جنت کا ایک باغ عطا ہوتا ہے. وہ باغ کتنا بڑا ہوگا. اب باغ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنے پیڑ ہوتے ہیں اس باغ میں. اور جنت کے ایک درخت کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، کتابوں میں، کہ 70 سال تک یا 70,000 سال تک یا 70 سال تک ایک گھوڑ سوار اس درخت کے سائے میں مسلسل گھوڑا دوڑائے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، یا تب جا کے اس کے سائے کے اینڈ پہ پہنچے گا. اس طرح سے روایت آتی ہے. تو آپ سوچیں کہ جنت کے باغ کیسے ہوں گے، اللہ اسے وہ باغ عطا کریں گے. سمجھ رہے؟ اگر دنیا میں کسی باغ کا مالک بنا دیا جائے تو انسان کی طرح خوش نصیب ہو جائے، ہاں، آرام سے زندگی گزر بسر کرے، ہے نا. تو جنت کا باغ کیسا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کا
مستقل معمول تھا ساتھیوں کہ اپنے ملنے جلنے والوں میں کسی بھی بیمار کی اطلاع ملتی کہ فلاں بیمار ہے تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے. عیادت کے آداب بھی ہے نا، مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے اس کا حال پوچھنا ہے نا. ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے مریض کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن جیسے ابھی ہم نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے حال پوچھ رہے ہیں اور پتہ چلا اس کے ماتھے پہ ہی کوئی زخم ہے تو کہیں ہمارے ہاتھ رکھنے پہ اس کو تکلیف نہ ہو، تو تکلیف کا اندیشہ نہ ہو تو ہاتھ نہ رکھیں. لیکن اگر تکلیف کا اندیشہ نہیں ہے، وہ بیمار ہے، ہم ماتھے پہ ہاتھ رکھیں نہیں، ایسے محبت میں سر پر ماتھے پہ یا ہاتھ پکڑ کر مریض کو پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسی طبیعت ہے. ان کی بیمار کی طبیعت کو تیماردار جو ہے وہ اس طرح سے دریافت کریں، اچھا لگتا ہے مریض کو، اپنائیت لگتی ہے نا. تو اسلام میں جتنی فضیلت ساتھیوں بیمار کی عیادت کی بیان کی ہے نا، اس سے زیادہ تاکید اس بات کی ہے ساتھیوں کہ اپنے کسی عمل سے مریض کو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ مریض کے پاس جاتے ہیں تو بہت بیمار ہونا، ہاں فلاں بھی ایسا بیمار تھا تو وہ چلا گیا اور اس کو تو کتنی تکلیف تھی، یعنی اس طرح کی بات کر کے کیا مریض اور گھبرائے گا. یعنی اس کو ہم کو تسلی دینی ہے. اللہ کے نبی نہیں دعا دیتے تھے لا باس طہور انشاءاللہ تعالی، فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ تم کو بہت جلد پاکی عطا فرمائیں گے، یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں ٹھیک کر دیں گے اللہ نے چاہا تو، ہے نا. تو اس طرح سے اللہ کے نبی دعا دیتے تھے. تو ہمیں بیمار کو تکلیف نہیں دینی ہے، تکلیف نہیں پہنچانی ہے. اور اچھا کتنے لوگ ایسے بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہیں تو وہیں بیٹھے ہیں دیر دیر تک بیمار کے پاس. اب بیمار بیچارہ مروت میں بیٹھا ہے یا مروت میں جھاگا ہے، اس کو سونا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے، دوا کا اثر باذن اللہ ایسا، یا اس کو بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، ہم اس کے پاس اتنے دیر دیر تک بیٹھے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. بس اوقات بیمار کے ساتھ ساتھ جو میزبان ہیں یعنی جو گھر والے، ان کو تکلیف ہو جاتی ہے ہم زیادہ دیر بیٹھتے ہیں تو اب ان کا بھی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچانا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. بیمار کی عیادت کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بات کا حدیث میں احساس دلایا گیا ہے کہ مریض کو ہمیں اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو بیمار ہے یا جو اس کی تیمارداری کر رہا ہے اس کو ہماری وجہ سے زحمت نہ اٹھانی پڑے. تو ثواب کے بدلے کیا ہوگا؟ عذاب ملے گا ہمیں، ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. تو اگر مریض کے لیے کسی شخص سے ملاقات کرنا تکلیف دہ ہے تو ایسے میں ملاقات پر اصرار کرنا بالکل جائز نہیں ہے ساتھیوں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی سے بہت مریض کو اس کو دیکھ کے اور وہ غصے میں آ جائے ایسے شخص کو دیکھ کے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ مریض کے قریب نہ جائے. سمجھ رہے؟ تو باہر سے حال احوال دریافت کر لے کہ کیسا ہے. بس اوقات ہوتا ہے نا دل شکنی ہو جاتی ہے، مریض بہت زیادہ اسے دیکھ کے غصے میں ہے، اب ایسے میں وہ جا رہا ہے ملاقات کو تو کہیں ہماری وجہ سے اور مریض کو تکلیف نہ ہو جائے، تو ہم باہر سے ان کے گھر والوں سے حال احوال دریافت کرتے رہیں مریض کے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں عیادت کی فضیلت حاصل بھی ہو جائے گی، حال احوال معلوم کریں گے تو دعا بھی ملے گی، دعا کرتے رہیں اس کے لیے اور فضیلت بھی حاصل ہوگی. مریض کو ہمیں جتلانا نہیں ہے، بتلانا نہیں ہے کہ ہم آئے تھے آپ کے پاس. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب تو یہی ماحول ہو گیا ہے نا کہ لوگ اپنی خالی جگہ پر کرنے جاتے ہیں کہ میں آئی تھی، میں گئی تھی، میں دیکھی تھی، فلاں بیمار ہوا تھا تو میں تو برابر اس کے گھر گئی تھی اور وہ ہمارے یہاں نہیں آیا. وہ ہمارے یہاں ہمارے والد بیمار ہوئے، ہماری والدہ بیمار ہوئی تو وہ لوگ نہیں آئے. ہم تو ان کے یہاں برابر ان کے غم اور خوشی میں پہنچتے ہیں. تو ہم پہنچتے ہیں، ہم کیوں پہنچے؟ ہم رسم دنیا ادا کرنے گئے تھے، ہے نا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بڑی تاکید ہے مریض کی عیادت کی. آج ہم فضیلتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بجائے اس کے کہ اللہ خوش ہوں گے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو رسم ادا کرنے لگے ہم کہ ہم گئے تھے، ہم آئے تھے. سمجھ رہے؟ تو یاد رکھیں کہ اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے، زیادہ نہ بیٹھے، اسے تسلی دے، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب تو ہر چیز کا علاج اللہ نے دیا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. اللہ نے چاہا تو بہت جلد شفا ہوگی. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہیے، اللہ نے چاہا تو شفا ملے گی. اس طرح سے تسلی دیتے رہیں مریض کو. سمجھ رہے؟ اور جو گھر میں تیماردار ہے ہم ان سے بات کر کے جائیں کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہم اس وقت آ جائیں دیکھنے کے لیے. اب تو فون وغیرہ کی بھی سہولت ہے تو ہم فون کر کے پوچھ لیں کہ بھئی بیمار ہے تو ہم آنا چاہ رہے تھے تو کیا ہم اس وقت آ جائیں، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے.
پتہ نہیں تیماردار جو بھی ہے سب پریشان ہوں گے، تھک گئے ہوں گے مریض کی خدمت کر کر کے، ان کا سونے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، کیا معاملہ ہے. بس اوقات تیماردار خود بیمار ہونے لگتا ہے نا. مریض کی عادت کر کے دیکھ بھال کر کے لوگوں کا آنا جانا اتنا بند گیا ہے، تو تیماردار کہے کہ نہیں آپ کل آ جائیے یا شام میں آ جائیے، نہیں آ جائیے، تو اسی اعتبار سے ہم چلے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیمار کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں نا، تو کیا دعا فرماتے ہیں؟ لا باس طہور ان شاء اللہ تعالی، ہے نا. تو کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی مریض کی عیادت میں جائیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہاں، واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی بیمار کی عیادت کریں، ان کی فضیلتوں کو حاصل کریں. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے تو ہر وہ کام ہم کرنے کی فکر کریں جو اللہ کو پسند آ جائے، ہے نا. ہر وہ عمل، وہ کام جو میرے رب کو پسند آئے. دیکھو اللہ کو حقوق کتنا پسند ہے، حقوق اللہ کو کتنا پسند ہے. اور سنتیں کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ اس کے لیے دعائیں کرنا، مریض کے لیے اس کی دلجوئی کرنا، اس کے لیے کچھ اچھی چیزیں ہیں، پھل وغیرہ ہے، ہم مریض کے لیے لے جائیں. تو یہ ساری سنتوں کا خیال رکھیں، ہم یہ ساری باتوں کا خیال رکھیں ساتھیوں. اللہ نے ہمیں حقوق بتلائے ہیں. بڑی حقوق بہت قیمتی چیز ہے. حقوق جو ہے نا یہ اللہ کو بہت زیادہ، حقوق کی جو ہے نا اللہ رب العزت نے فضیلتیں بتلائی ہے. پھر وہ ماں باپ کے حق ہیں، پھر وہ رشتہ داروں کے حق ہیں، بیمار کے حق ہیں، مسلمانوں کے حق ہیں. اتنا اللہ نے دلوں کا خیال رکھا ہے لوگوں کے. تو ہم نہ رکھیں، ہم بھی دلوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ. ہم بھی لوگوں کی فکر کریں، ان کی خیر خواہی کریں. تو انشاءاللہ اب ہم بیمار کی عیادت کرنے جائیں تو یہ سوچ کر جائے کہ یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے. تو میں جا رہی ہوں، میرا رب خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے. میرے نبی جایا کرتے تھے، میرے نبی کی سنت ہے. جب بھی میرے نبی کو پتہ چلتا فلاں بیمار ہے، میرے نبی اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو ہم بھی اپنے پرائوں کی عیادت کے لیے جایا کریں. اس سے محبت بندی ہوتی، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، رشتہ داری اچھی ہوتی ہے. اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق کو ادا کرنے والا بنائے جیسے اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھلایا ہے. آمین یا رب العالمین. مریض کو سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین.